پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان رابطہ ہوا اور دو باتوں پر اتفاق ہوا. ایک اتفاق تو یہ ہوا کہ بجٹ کو مسترد کر دیا جائے گا یکسر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کی بنیاد پر بجٹ کو مسترد کیا گیا. اور دوسرا آل پارٹیز کانفرنس اگلے ہفتے بلانے پر اتفاق ہوا ہے. اب یہ کس ایجنڈے پر آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے یا سامنے آنا باقی ہے. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس اب یہ کیا اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر پائے گی, اور اگر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اور اپوزیشن کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کیا حکومت کو اس طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک دھرنا دے دیا تھا, یا پھر جو مسائل ہیں ملک کو لاحق اس کے حل کے لیے ایک سنجیدہ کوشش ہوگی آل پارٹیز کانفرنس؟ ایک تو اس پر بات کریں گے. دوسرا, وزیراعظم اور ان کی ٹیم جو معاشی اعداد و شمار بیان کرتی ہے اس سے اپوزیشن کو اس حد تک اختلاف ہے کہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج تک دے ڈالا. صرف ایک پارٹی نے نہیں بلکہ دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, دونوں نے کہہ دیا کہ آپ مناظرہ کر لیں. گویا جو اعداد و شمار حکومت کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں, اگرچہ جو خود حکومت اعداد و شمار دیتی ہے وہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے سوائے کرنٹ خسارے کو منفی سے مثبت میں لے کر آنے پر. اس کے علاوہ کوئی حکومت کے پاس اور چیز نہیں ہے جس کو وہ بتا سکے. لیکن اس پر بھی جو اپوزیشن ہے وہ مناظرے کا چیلنج کر رہی ہے. اور کل آپ نے جانا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کر دونوں اپوزیشن جماعتوں نے للکار دیا. اب یہ جو اعداد و شمار, پھر آج احسن اقبال صاحب نے اس پر مزید بات کی. انہوں نے کہا کہ 5.5 جو ہے فیصد کا ہم گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے, کہاں چلا گیا. کچھ اور باتیں بھی کی, پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. تو یہ تمام چیزیں, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو ایک اور چیلنج درپیش ہے, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو حکومت کی مخالفت میں ہے ہی, لیکن خود حکومت کے لوگ حکومت کے مخالفت میں ہیں, جس میں فواد چوہدری صاحب اعتراف کر چکے ہیں, آپ کے علم میں ہے, پرانی بات ہو گئی اب تو, اس پر تبصرے بھی بہت ہو گئے, جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم اعتراف ہے یہ ان کی طرف سے کہ ڈیلیور نہیں کر سکے, ابھی تک ناکام رہے ہیں. یہ تھوڑے بہت نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے حکومت نہیں آئی تھی, ریفارمز لانے کے لیے آئی تھی, لیکن نہیں لا سکی. اس اعتراف کے علاوہ کچھ جو ناراض لوگ ہیں وہ اپنا دھڑا بنائے بیٹھے ہیں اور فارورڈ بلاک بننے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. تو حکومت کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. فیاض حسین چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں اوریا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سب سے پہلے یہ کیا آل پارٹیز کانفرنس کس ایجنڈے پر ہونے جا رہی ہے, اور کیا حکومت کو اس آل پارٹیز کانفرنس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کو دیکھا گیا تھا, جس کے بعد ایک دھرنا ہوا تھا اور کافی ملک میں ایک سیاسی طور پر ہلچل ہوئی تھی. اس آل پارٹیز کانفرنس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں یا کچھ اور؟ دیکھیں, اس وقت جو فضا ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کی, اس فضا میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, بلکہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کسی زمانے میں بڑی اور طرح کی تحقیق کرتے تھے اپوزیشن کے بارے میں, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, فلاں, انہوں نے بھی کل رسپیکٹیبل اپوزیشن کا نام لیا اس کے اندر. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ان کی تقریر انتہائی خاموشی کے ساتھ اور بڑے رماق کے ساتھ سنی گئی ہے. پھر رات کو ذرا صاحب ٹی وی شوز کے اوپر آپ دیکھیں کس قسم کی صورتحال تھی کہ جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر جو تھے وہ ان لیڈروں کے ساتھ, مثلا ایک شو میں رانا ثناء اللہ, فواد چوہدری صاحب اکٹھے تھے اور دونوں جس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو مل بیٹھ کے کریں گے اور یہ حالات ہے اور فلاں ہے, یہ جو صورتحال ہے. اب ایسی فواد چوہدری کو تو خیر وہ اپنا ہی بندہ سمجھنا شروع ہو گئے نا, اپوزیشن اب ان کو اپنا ہی آدمی سمجھتی ہے نا فواد. نہیں, اپنا بندہ نہیں, اپنا بندہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب نے کوئی عمران خان سے کی اس سے بغیر کوئی بات کی ہے تو بالکل غلط ہے, کیونکہ فواد چوہدری صاحب کے سارے بیان میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل جسے کہتے ہیں دودھ کا دھلا باہر نکال دیا ہے, سارا چیز جو ہے وہ پارٹی پہ ڈال دیا ہے. اور انہوں نے تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر, بلکہ مسلم دنیا کے اندر کوئی اور لیڈر تو ہے ہی نہیں. اردغان جو ہے اس کو لوگ مانیں گے نہیں, ایران والوں کے اپنی مسئلے ہیں اور عرب دنیا جو اپنے جھگڑوں میں پڑی ہے, ایک ہی بندہ ہے جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے عمران خان کو تو انہوں نے خاص طور پہ نکالا ہے اور انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ ہم جب پرفارمنس نہیں دکھا سکے وہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم دوبارہ ایک اور چیز بنانی ہوتی ہے. سر یہ تو انہوں نے یہ بھی عمران خان صاحب کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے کہا کہ
وہ اس مسئلے میں انہوں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو سب کا دکھ ہے کہ جناب یہ جو لوگ اوپر سے ٹیکنیکوٹس کریٹس لوگ آگے وہ سب کا دکھ ہے, سب پالیٹیشن کا دکھ ہے وہ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً آپ نے شاید یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً بجٹ اجلاس سے 4-5 دن پہلے ایک بہت بڑی ہیڈ لائن چھپی تھی کہ اس کو باقاعدہ انہوں نے دے دیا ہے, گرین سگنل دے دیا بجٹ کے لیے اپوزیشن نے, اور خاص طور پہ نون لیگ نے, اور یہ اس کی کسی کوئی تردید آج تک نہیں آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت بلاول بھٹو جو ہے وہ کرے گا. بیسیکلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ عمران خان صاحب کو ایک قسم کا جو تھریٹ دینے کی, اس کو کارنر کر کے اس کو کچھ چیزیں جو ہیں ان سے منوانا اور کچھ چیزوں کے حساب سے اس کو لے کے چلنے کی بات ہے, اور کچھ نہیں. اور وہ اعتراض سب سے بڑا وہی ہے کہ وہ جو ٹیکنوکریٹس انہوں نے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں, اور ان ٹیکنوکریٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ یا تو پاکستان کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے, انہیں پاکستان کی اونچ نیچ کا پتہ ہوتا, پاکستان کے مسائل سے آشنا ہوتے, انہوں نے ایک آرٹیفیشل سی حکومت قائم کر رکھی ہوئی ہے. کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے تو کوئی فلاں سے پڑھا ہوا ہے, اور وہ کیس اسٹڈی میتھڈ کے حساب سے پورے ملک کو چلا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کے آنکھوں کے سامنے بیوروکریٹس کا اور ان کا پردہ آیا ہوا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی اپوزیشن کر لے گی. نہیں, وہ مزاج وہ چیزیں بالکل اپوزیشن حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے آپ کے خیال میں اس مرحلے پر؟ ابھی نہیں لگتا, شاید آگے جا کے کچھ ہو جائے تو ہو جائے, ابھی فی الحال کوئی ایسی چیلنج نظر نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. اچھا شرمیلا صاحبہ, اب یہ بتائیے گا کہ کس ایجنڈے پر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے؟ جی شکریہ خان صاحب. دیکھیے جو آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا ہے وہ تو خالصتاً ایک ایجنڈا ہے, اور وہ ہے کرونا وائرس کے معاملے پہ. کیونکہ دیکھیے اس حکومت میں تو کوئی اس قسم کی کوئی نہ لچک ہے, نہ ان کی خواہش ہے, نہ یہ اہل ہیں کہ یہ ایک نیشنل نیریٹو ڈیولپ کر سکیں اور ایک نیشنل اسٹریٹجی بنا سکیں کہ اس وائرس کو, اس پینڈیمک سے کس طریقے سے عوام کو بچانا ہے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, اور اس میں تمام وہ سیاسی جماعتوں کو سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ اس ایشو پہ بیٹھ کے ایک جامع طور پہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن جو ہے شرح اموات بڑھتی جا رہی ہے, انفیکشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس حکومت کی طرف سے جو آپ کو غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے اور جو لیک آف اویئرنیس. ایک پوائنٹ تو شمیلہ صاحب آپ نے کورونا کے حوالے سے کہا کہ میں چاہوں گا قطع کلامی کے لیے ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک لے کر واپس آتا ہوں, ذرا اپنی بات کو مکمل کر لیجیے گا, پھر آگے بڑھیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پہلے تو اپنی بات مکمل کر لیجیے کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کے مقاصد بتا رہی تھی, اور ایک آپ نے بیان کیا تھا کورونا کے حوالے سے, آپ کہنی تھی کہ سب کو اس پر متفق ہونا ضروری ہے. بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کرونا کے حوالے سے اس حکومت کی کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. اس کرونا کے حوالے سے اس حکومت کے جو اقدامات رہے ہیں اس نے اس ملک کو بربادی کے دہانے پہ لا کھڑے کیا ہے. اور اسی کی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ جو موجودہ ایک سیاسی ایک ماحول بنا ہوا ہے انسٹیبلٹی کا, اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی. اور حالیہ جو بجٹ آیا ہے جس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا جائے گا, کوئی اسٹیمولس پیکیج دیا جائے گا, اور قطعاً اس کے اندر اس قسم کی کوئی بھی چیز عوام کی ریلیف کے لیے, یا جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, یا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر آپ کا منفی گروتھ دکھا رہا ہے, جو انڈسٹریز آپ کی بند ہو گئی ہیں, میسو ڈی ویلیویشن کے بعد جو آپ کے ایکسپورٹس اس کے باوجود جو ہیں وہ ٹیک آف نہیں کر سکے, تمام وہ چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک ہیلتھ کے حوالے سے کوئی انیشیٹو لیا جائے گا, کرونا وائرس ریلیف کوئی پیکیج دیا جائے گا, کچھ نہیں دیا گیا. اور ظاہری بات ہے تمام پارٹیز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب جو میرے خیال ہے آج کل آئسولیشن میں چل رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کا انا کا بہت بڑا مسئلہ ہے, گھمنڈ ہے, غلط فیصلے بھی کرتے ہیں, اور اگر کریکشن کا بھی ان کو موقع دیا جائے, انسان غلطی کر سکتا ہے, لیکن وہ اتنی ہٹ درمی سے فیصلے کرتے ہیں اور اتنے اسٹبن ہیں کہ وہ اپنے فیصلے درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, نہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. تو اس ماحول کے اندر ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اپنے ان فیصلوں کو جنہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں وہ انہیں درست سمجھتے ہیں نا, ظاہر ہے وہ درست فیصلے جو ان کی نظر میں درست ہیں اس کو مزید درست وہ کیسے کریں گے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی وزیر اعظم ان چند
سربراہان سے ہیں دنیا بھر میں جنہوں نے اپنے ملک میں اس پینڈیمک کے حوالے سے نہایت ہی غلط فیصلے کیے. اس سے پہلے جو اکانومی کا حال ہے, جو اکانومی سسک رہی تھی, وہ الگ بات ہے, وہ کبھی اور ڈیبیٹ کریں گے. لیکن بالخصوص اس موقع کے اوپر جہاں لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اس موقع پہ وزیر اعظم صاحب نہ صرف پاکستان کے تمام طبی ماہرین بلکہ دنیا بھر کے طبی ماہرین کے مشورے کے خلاف فیصلے کیے اور اس ہٹ دھرمی سے کیے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اپنے وزراء یا ان کے جو اپنے مشیر ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے, تو ظاہری بات ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس کی تائید کریں. لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا تو پنجاب, KPK, بلوچستان جہاں ان کی حکومتیں, انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا. بالکل صحیح ہے, لیکن اس پر یہ بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن اس پر اعتراض کرتے ہیں, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا سندھ کے حوالے سے بڑا مسئلہ رہتا ہے. لیکن چونکہ آل پارٹیز کانفرنس اسی ایک نقطے پر ہونے جا رہی ہے, اب سب سے بڑا نقطہ یہی ہے شاہد عارف صاحب, تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا تو کہنا یہ ہے کہ خود سندھ اس کمیٹی میں تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوتا ہے, لیکن ٹیلی ویژن پر نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو کوئی بھارت کے خلاف معاملہ ہو, کوئی اور ایسا معاملہ ہو جس پہ ڈسکشن ہونی ہو, قومی پالیسی تجویز کرنی ہو, تو وہ تو آل پارٹیز کانفرنس یا اس میں حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھنا ضروری ہوتا ہے, ضروری ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک وبا ہے, اس پر اگر مثلا ساری جماعتیں مل کر بھی بیٹھیں تو یہ کیا کریں گی؟ اس سے کرونا ڈر جائے گا, یا کرونا کے خلاف انہوں نے مل جل کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جس کی وجہ سے کرونا یہاں ختم ہو جائے گا. یہ ماہرین سے مشاورت ہونی چاہیے, ماہرین ہی صحیح بات کر سکتے ہیں اور ماہرین کے مشوروں پر ہی حکومت کو چلنا چاہیے. اس میں اپوزیشن کا مشورہ اگر ہو بھی تو وہ یہی ہوگا کہ جی ماہرین کو شامل کریں, اس کے علاوہ کیا ہے؟ خیال میں یہ آل پارٹیز کانفرنس بیکار نہیں ہونی چاہیے. نہیں, اس ایشو پر تو میرا نہیں خیال کہ آل پارٹیز کانفرنس کیا کرے گی, کیا فیصلہ کرے گی. کوئی ایسی موجود ہے کوئی نئی چیز, کیا نئی چیز دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے؟ دیکھیں نا, اعتراض تو بورس جانسن کی پالیسی پر بھی اپوزیشن کو تھا, اعتراض ٹرمپ پر بھی ہے, اعتراض مودی پر بھی ہے. کہیں یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ جناب آل پارٹیز کانفرنس بلا کے یہ کریں. یہ تو ایسی, ہاں یہ جو اپوزیشن کا معاملہ ہے وہ بجٹ پر ہو سکتا ہے, اکانومی پر ہو سکتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں حکومت پر کوئی دباؤ ڈالنا موجودہ اپوزیشن کے بس میں نہیں ہے. دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ اکانومی جو ملی ہے جناب عمران خان کو, اچھی یا بری, یہ ساری اکانومی کے خرابیاں جو ہیں وہ سابقہ حکومت کی, سابقہ دونوں حکومتوں کی پیدا کرتے ہیں, جو دونوں کی دونوں اقتدار میں رہی ہیں اور پچھلے 10 سال تک مسلسل اقتدار میں رہی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں سکتا, حسن اقبال صاحب کل پارلیمنٹ میں کہہ رہے تھے, بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اتنی اچھی تھی, اتنی زبردست تھی کہ جو ہی نگران حکومت قائم ہوتی ہے آپ کا ڈالر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے ساری خرابیاں جو اکانومی کی تھی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. وہ بلبلہ معیشت, ایسی اکانومی, دیکھیں ایوب خان نے ایک مضبوط معیشت اس ملک کو دی تھی. جناب ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کے باوجود جو تباہ کن تھی معیشت کے لیے, وہ اکانومی 80s تک اپنی مضبوطی کے ساتھ چلتی رہی اور ملک کو چلاتی رہی. ڈالر کی قیمت میں اضافہ آپ دیکھ لیں, اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیں, باقی چیزیں. مضبوط اکانومی یہ ہوتی ہے. مضبوط اکانومی ایسے نہیں ہوتی کہ جس دن ایک حکومت ختم ہو تو پتہ چلے جناب بالکل ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. تو مضبوط اکانومی حکومت دے کر نہیں گئی تھی, سابقہ حکومتیں دے کر نہیں گئی تھی. موجودہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر 22 ماہ کا جو حساب کتاب ہے وہ موجودہ حکومت سے ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن آپ 50 سال کا, 30 سال کا, 10 سال کا ان سے حساب نہیں لے سکتے. میں پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن کا دونوں کا موقف ابھی سامنے رکھتا ہوں, حسن اقبال صاحب نے کیا کہا وہ بھی رکھتا ہوں, لیکن فیض حسین چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اب آل پارٹیز کانفرنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک اس سے پہلے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہوسٹ کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ذرا دھرنا ورنا ہوا تھا. یہ موڈ اس وقت اگرچہ اپوزیشن کا نہیں لگ رہا, لیکن بہرحال حکومت اس آل پارٹیز کانفرنس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ اپوزیشن نے اس میں اتفاق کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, جس کو متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں آپ, میں اس کو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کہتا ہوں, انہیں کرپشن کی ABC, اور کرپشن پہ جب پکڑے جائیں تو اس سے بچنے کے لیے APC,
दोनों में उनको जनाब बड़ा फन हासिल है, बड़ा सुर और गुर हासिल है। करप्शन की ABC और जनाब करप्शन की पकड़ से बचने के लिए APC। अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात, मुझे ये बताएं, शाहिद अहमद आरिफ साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर एंकर हैं, आप बताएं पिछले पौने 2 साल से कोई 75 तो APC ये कर चुके हैं, लेकिन हासिल क्या हुआ इन्हें? शर्मिंदगी, रुसवाई, जगहसाई, इसके अलावा तो कुछ हासिल नहीं हुआ। और अभी शाहिद आरिफ साहब जो तज्जिया कर रहे थे 100% करेक्ट है। मुझे भी 38 साल एज अ सियासी कारकुन इस पाकिस्तान के अंदर हो गए हैं, हमने इनकी सारी लूट मार का दौर पिछला देखा हुआ है, हमारे टिप्स पे है। इनका आलम यह है कि इनके हाथों की लगाई हुई वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत अपने दांतों से खोल रही है, अपने दांतों से। और अल्लाह पाक का करम है, कोविड-19 आने से पहले सारी दुनिया शाहिद है कि 2019 के नवंबर से स्टार्ट होके फरवरी मार्च 2020 तक आप देख लें, आपको पाकिस्तान की मईशत के माइक्रो और मैक्रो लेवल के तमाम इंडिकेटर्स के अंदर बड़ी वाज़ेह बेहतरी आना शुरू हुई, नजर आया। 21 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट खसारा तकरीबन के करीब जो है वो खत्म हो गया। और इसके अलावा पाकिस्तान की कौन सी कारपोरेशन मुनाफे में थी, पाकिस्तान का कौन सा अदारा मुनाफे में था? पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की जनाब स्टेट डिपार्टमेंट बताता है जनाब कि 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग पिछले 10-12 सालों से वो सालाना होती थी। लूट मार का बाजार गर्म था। इस हालत में 4 या 5 मेंबर्स के फर्क पे, और वो भी इत्तेहादी साथ हो, एक हुकूमत कायम करके इमरान खान साहब के हवाले हुई, जैसे भी हुई, अल्लाह ताला की तरफ से हुई, कुदरत की तरफ से हुई। उसके अंदर हमने अपना जान लगा के इस चीजों को स्टेबल किया, और बीच में कोविड-19 आ गया, लेकिन फिर भी कोविड-19 के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जनाब पॉलिसी इमरान खान साहब ने दी कि आवाम को भी रुस्वा नहीं होने दिया, गरीब को भी रुस्वा नहीं होने दिया, मिडिल क्लास को भी रुस्वा नहीं होने दिया, और फिर बेहतरीन प्रिवेंशन और रिलीफ मेजर्स भी दिए। और आज पिछले 5-6 दिन से आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के असरात भी दिन ब दिन कम होना शुरू हो गए। अच्छा चौहान साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा था। एक पहले मैं एहसन इकबाल साहब को आपको सुनवाता हूँ, जरा एहसन इकबाल साहब को सुनिए। 5.5% के हिसाब से ग्रोथ हो रही थी, और उसके बाद क्या हाल हो गया, जरा सुनवा दीजिएगा। 5.5% ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। हम पाकिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए मकनातीस बन गया था। हमें वो पाकिस्तान मिला था जहां 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। हम लोड शेडिंग को ख़त्म करके आपके हवाले पाकिस्तान करके गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की कर रहा था, हमें गंदम दरामद करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने फूड सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान आपको दिया। आप हमसे किस बात का हिसाब लेते हैं? आप इस बात का हिसाब दें कि एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक हंसता बसता पाकिस्तान आपने 2 साल में कैसे उजाड़ा है? जी फैजल चौहान साहब, इसका जवाब दीजिएगा सर। यार असदुल्ला भाई, आप किस बंदे की बात सुना रहे हैं? एहसन इकबाल साहब साबिक वज़ीर, ये आले शरीफ के मुंशी हैं कि जिनके भाई जो डायरेक्टर PHA था, उसने मियां नवाज शरीफ और आले शरीफ की जनाब अपने भाई की जो वाबस्तगी थी उसका फायदा उठाते हुए इन भाइयों ने सिर्फ 100 करोड़ रुपया तो फूल बूटे लगाने पे पूरे पंजाब के अंदर खर्च कर दिए। 100 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया सिर्फ इसके भाई ने और इन्होंने फूल बूटे, आपकी मेट्रो और ट्रेन और आपकी जनाब मेट्रो प्रोजेक्ट्स के नीचे फूल बूटे लगाने के लिए। आप इनकी बात करते हैं यार, मैं हैरान हूं। आप इस बंदे की बात सुनाते हैं, काना काचा के सुकरात और अरस्तु की। इनसे पूछो यार, खुदा के बंदो, तुम इस मुल्क का करंट अकाउंट खसारा तबाह कर गए, तुम इस मुल्क की बरामदात तबाह कर गए, तुमने इस मुल्क के ऊपर दरामदात का बोझ लाद के चले गए, तुमने PIA बेड़ा गर्क कर दी, तुमने रेलवे का सत्यानाश फेर दिया, तुमने स्टील मिल के जो मुशर्रफ के दौर तक 2007 तक जो है वो प्रॉफिट के अंदर थी, उसका बेड़ा गर्क सत्यानाश फेर दिया। तुमने इस मुल्क के अंदर करप्शन का बाजार तूफान गर्म कर दिया। हमारा पंजाब के अंदर 300 अरब रुपए का सिर्फ बजट है आपकी हेल्थ का होता है। इन्होंने 300-350 अरब रुपए जो ना वो ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर लगा के सफेद हाथी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। ये टेक्निकलिटीज बताते हैं। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया, वो छोटा सा मैं भी जानता हूं कि ये इकोनॉमिक्स की टेक्निकलिटीज और चीज होती हैं, जो ओरिजिनल रियलिटीज होती हैं वो कुछ और चीजें होती हैं। इनकी लगाई हुई आज हम हाथों से खोल रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे होकर ना लूट मार करने वाले अब ये साइड पे खड़े होकर तमाशा देख के ना
وہ ہوتا ہے نا محلے میں اگر کوئی ایک شریف آدمی ہو نا, وہ ان ساروں چوروں کو, لٹیروں کو, گنڈوں کو, راگیروں کو جو محلے کے ہوتے ہیں ان کو سمجھاتا ہے, ان کو نصیحتیں کرتا ہے نہ کرو. لیکن اچانک اس بیچارے شریف آدمی کے اندر کوئی نان انٹینشنلی کوئی اس کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو سارے مل کے پھر اس کو لتاڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں, دیکھو یار تم بڑے جناب حاجی نمازی بنتے تھے. یہ اس وقت سچویشن وہ بنی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے چور لٹیرے ملک لوٹ کے اب جناب سائڈ پہ کھڑے ہو کے مافیا جتنے بھی ہیں ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. مافیا سارے ان کی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں ملک کے اندر, کبھی چینی کا, کبھی آٹے کا, کبھی پیٹرول کا, کبھی فلاں بحران, کبھی فلاں بحران, اور پھر تماشا دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر ٹھٹھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے اوریہ صاحب, یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں یہ معاملہ تو بالکل صحیح ہے, لیکن بہرحال گورننس کے بھی تو کچھ کہیں سے نمبر کٹیں گے نا کہ 1 مہینہ ہو گیا پیٹرول کی اگر تحصیل درست نہیں ہو پا رہی تو اس کی ذمہ داری خالی مافیاز پر ڈال دیں. میں اگر احسن اقبال صاحب کا بیان پسند نہیں آیا تو خواجہ آصف صاحب کا بھی سنوا دیتا ہوں, خود عمران خان صاحب نے کیا کہا, لیکن چھوٹا سا ایک بریک لے لوں, اوریہ صاحب پھر اس کا جواب دیجیے گا, اور چوہان صاحب اگر تھوڑا سا وقت آپ اور دے دیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتا ہوں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب, ایک تو عمران خان صاحب نے خود جو کچھ کہا اس کا جواب میں احسن اقبال صاحب کی گفتگو تو میں نے پہلے سنوا دی, خواجہ آصف صاحب نے بھی بیان دیا, پہلے سن لیجئے گا ذرا عمران خان صاحب نے کل کیا کہا تھا. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. 2013 میں 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 30,000 ارب پہ پہنچ گئی. اچھا, اب خواجہ آصف صاحب کو بھی ذرا سنوا دیجیے گا, خواجہ آصف صاحب نے کیا جواب دیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہیں اور میسیولی نیگیٹو میں ہیں, لیکن ان کی اکانومیز ہماری طرح کولیپس نہیں کی. ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ ان سے 6 گنا جو ہے زیادہ تھی جو ان کی آج ہے, اس لیے ہماری امپورٹ کی فگر زیادہ تھی. جناب والا, اگر 40% ڈیویلیویشن ہوئی ہے تو پھر ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھے. پاکستان میں 55 لاکھ کورونا سے پہلے, اب 1,20,00,000 بے روزگار کی جو ہے صف میں چلے گئے. غربت کی فیصد جو پرسنٹیج ہے وہ 50% ہوگی. آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی. جی اوریہ صاحب, کس کی بات کو درست مانیں, اپوزیشن کی یا وزیر اعظم کی؟ وزیر اعظم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضے لینے پڑے کیونکہ معیشت ایسی ملی تھی, لیکن وہ وزیر اعظم یہ نہیں بتا رہے کہ قرضے جو لینے پڑے قرضے ادا کرنے کے لیے وہ لے کر بھی $15 ارب کے قرضے بڑھ گئے ہیں, جو کہ ایک ریکارڈ ہے, اور 1.1 ٹریلین کے نوٹ چھاپے گئے ہیں, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پچھلے 22 ماہ میں. تو بہرحال کچھ کمزوریاں حکومت کی بھی رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت یہ پکچر ہم سب کے سامنے تھی اور ہم یہی باتیں کرتے تھے کہ یہ واقعی پکچر ایسی بلیک ہے اس ملک کی. لیکن 2 سال کے بعد یہ باتیں اچھی نہیں لگتی یہ کہتے ہوئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 سال میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, پاکستان کے 72 سالوں میں سب سے برا وقت جو تھا وہ اس وقت تھا جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کے طور پہ پاکستان سنبھالا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ سارے کا سارا خزانہ جو تھا وہ دلی میں تھا اور 1 روپیہ ہمیں میسر نہیں آیا تھا, اور ہمارے پاس نہ ایڈمنسٹریشن تھی, نہ ٹیکنیکل نہ ہو, تو کوئی چیز موجود نہیں تھی. لیکن آپ ایک بھی تقریر مجھے نکالیں, 1 سال قائد اعظم یہاں رہے ہیں, اس کے بعد لیاقت علی کی نکالنے کہ ہمیں یہ ملک کیسے ملا, فلاں ملا, یہ ملا. آپ سوچیں پور مین بجٹ جو لیاقت علی خان کا 46 میں آیا تھا, اس کے بعد ایگزیکٹلی اس کا ریپلیکا انہوں نے دیا ہے. اور جس طرح انہوں نے کانٹے لگا کے اس کو بیوروکریسی نے وہ کام کیا اور ان کے ساتھ ساتھیوں نے کام کیا, کانٹے چن کے لاتے تھے اور کامن پنوں کی جگہ استعمال کرتے تھے, کوئی گلا شکوہ نہیں تھا, آگے بڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان صرف واحد ملک ہے دنیا میں جہاں قرضے ورثے ملا کرتے ہیں؟ آپ کوریا کی مثال دیجئے گا, آج سے تقریباً 25 سال پہلے $120 ارب کا قرضہ تھا اس کے اوپر. اور سب سے بڑی بات میں کوریا کی مثال آپ کو دوں, ساؤتھ کوریا کی مثال, کہ ساؤتھ کوریا نے اپنی آرمی کے اوپر $12 ارب خرچ کرتی ہے, ہم $4 ارب خرچ کرتے ہیں. کوریا نے تقریباً 3.5 سال جنگ لڑی ہے, ہم نے صرف 2-3 جنگیں لڑی ہوئی ہیں. کوریا کی اکانومی تباہ و برباد تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکلے اس میں سے. ٹھیک اسی طرح جن لوگوں کو ملکوں پہ ٹیٹ تھا, انہوں نے ایک بہت بڑی دنیا کی آرگنائزیشن تھی
جس کو کہتے ہیں ایلیجیبل ڈیٹ کے اوپر، اور جو کہ وہ سب سے پہلے پیراگوا وہ ملک تھا جس نے ڈیٹ انکار کیا، اور اس بات پہ انکار کیا کہ انہوں نے ڈیفینیشن کی تھی دنیا کے سامنے کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is an illegitimate debt، اور انہوں نے 10 مہینے کا ڈیٹ آڈٹ کیا۔ 11ویں مہینے انہوں نے پوری دنیا کو کہا کہ 88% ڈیٹ ناجائز ہے، ہمارے ان لیڈروں نے لیا تھا، یہ ان کی جائیدادیں وہاں سے لو، ہم انکار کر دیا اور نہیں کیا۔ ایٹمی طاقت نہیں تھے، 22 کروڑ کا ملک نہیں تھے، افغانستان کے اندر امریکہ کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے مانا اور انہوں نے بانڈز وڈرا کیے وال اسٹریٹ سے۔ 12 پروگرام میں نے کیے تھے، عمران خان صاحب جائے تھے، اس پورے کے پورے کہ کن 4 ملکوں نے ڈیٹ انکار کیا، تقریباً 15 کالم لکھے تھے اس کے اوپر۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ میں آپ 2 سال پہلے کی باتیں ہمیں سنائیں آپ۔ آج یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے مانا کرنٹ ڈیفیسٹ بہت اچھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کسی ملک کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آپ یہ بتائیے آپ کے ایکسپورٹس کتنی بڑی، جب ایکسپورٹ ظاہر بات ہے جب آپ منگائیں گے نہیں چیزیں ایکسپورٹ نہیں کرتے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ نے اکانومی کو کس رنگ، سب کو اکانومی ایسی ملتی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو بڑا لیڈر ہو تو اس کو اکانومی اچھی ملی ہو۔ یہ امام خمینی جس وقت اس نے ٹیک اوور کیا ہے، آپ ایران کی اکانومی دیکھ لیجئے گا کس طرح شیمبلز میں تھی، اسی طرح اور بہت سارے ملک تو آپ کہہ رہے ہیں 22 مہینے کے گزرنے کے بعد مکمل دیکھ لیجئے گا۔ جی صحیح ہے کہ یہ ایکسکیوز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ میں آپ کو مہاتر محمد کی مثال میں آپ کو مہاتر محمد کی مثال دیتا ہوں، وہ وزیر تعلیم تھا، اس کو کہتا ہے کہ پوری کی پوری اکانومی 3% چائنیز کے ہاتھ میں تھی، میں پاگل ہو گیا تھا، میں کروں گا کیا؟ اس کے بعد اس کو وہ 4 سال کے لیے وزیر اعظم بنا، کہتا ہے میں سوچتا تھا 4 سال کے بعد کیا ہوگا، لیکن اس طرح اس لے کے گیا تھا کہ لوگوں نے 27 سال بعد بھی اس کو نیچے نہیں آنے دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ راستہ دکھاؤ، ہم تعریف کرنے کو تیار ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا شرمیلا صاحبہ، ایک خبر کا حوالہ ابھی اوریہ صاحب نے دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ خبر فرنٹ پیج پر چھپی اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اپوزیشن نے گو ایڈ دے دیا ہے حکومت کو کہ آپ ہماری خاموش حمایت حاصل ہے بجٹ کے لیے، یہی ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی بجٹ بن سکتا ہے۔ لیکن آج دونوں بڑے لیڈرز نے مل کر مسترد کر دیا اس بجٹ کو، اس خبر کی کوئی تردید آج تک نہیں آئی۔ یہ کس بنیاد پر، بجٹ کے کون سے ایسے نکات ہیں جس کی بنیاد پر یہ مسترد کیا گیا بجٹ آج کا؟ دیکھیے مجھے تو نہیں، میری نظر سے تو ایسی کوئی خبر نہیں گزری جو اوریہ مقبول صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کی کبھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ دیکھیے مسترد کرنے کا اس میں یہ خبر تو چھپی تھی، وہ تو میں نے بھی پڑھی تھی، بالکل خبر تو چھپی تھی۔ بہت ساری خبریں چھپتی ہیں اخبارات میں، ضروری نہیں ہے، کچھ ذرائع سے چھپتی ہیں، کچھ لوگ اپنی تجزیہ کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر خبر جو اخبار میں چھپتی ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی صداقت ہو۔ جہاں تک بات رہی اس بجٹ کو مسترد کرنے کی، تو اس بجٹ کو سراہنے کی اس میں کیا چیز ہے؟ واٹ از دیئر؟ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ ابھی چوہان صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیں نہیں تو ان کے سامنے دلائل پیش کرنا بیکار ہے، ان کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز رکھنا بیکار ہے، کیونکہ یہ آگے سے جواب دیتے ہیں تو سارے لوگ چور ہیں، سب ڈکیت ہیں۔ میں کوئی اعداد و شمار لے کر آؤں تو مجھے گالیاں پڑیں گی۔ ان کو صرف اپنی اکنامک سروے کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ، صرف یہ اپنی یہ رپورٹیں پڑھ لیں، اس میں جو اعداد و شمار ہے نا وہ ان سب کے منہ پہ کالک ملنے کے لیے کافی ہیں اور ان کی شرمندگی کے لیے وہ کافی ہیں۔ کورونا آ گیا نا، کورونا کی وجہ سے سارے نیگیٹو میں چلے گئے انڈیکیٹر۔ یہ کورونا تو اب آیا ہے نا جی، مارچ کے اندر آیا ہے، اس سے پہلے کی آپ پڑھ لینا 17 18 19 19 20، یہ تو کورونا تو اب آیا ہے، اب تو اب ان کو موقع مل گیا کہ جی کورونا ہے۔ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے ایف بی آر پچھلے 2 سال سے مسلسل پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنا ہر ٹارگٹ مس کر رہے ہیں، ریوائز ٹارگٹ بھی مس کر رہے ہیں۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 6% گروتھ دکھا رہا تھا وہ منفی میں جا رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی میں فگرز آپ کو دے رہی ہوں کہ جنوری 2019 سے لے کے جنوری 2020 پری کرونا 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، 1 ملین پیپل۔ یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی اعداد و شمار ہے، میرے نہیں ہے، میں گھر سے نہیں لائی ہوں۔ اسی طریقے سے 80 لاکھ 80 ملین پیپل، 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1.5 ارب روپے میں تو آپ 750 گھر بنا رہے ہیں۔ 50 لاکھ گھر کا جو وعدہ تھا وہ کیا ہوا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے،
ایک جنبش قلم سے آپ نے 9600 اسٹیل مل کے ملازمین جو ہیں وہ برخاست کر دیے. ایک آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بڑا وبیلا مچایا تھا, سرمایہ پاکستان لمیٹڈ ہم بنائیں گے, وہ بنا بھی, اس میں 500 بلین رکھے بھی گئے سیڈ منی. اس کا کیا ہوا؟ جس میں یہ تمام اسٹیٹ اون کارپوریشنز جو لاس میکنگ ہے, جو خسارے میں جا رہے تھے, ان کو اس کے تحت اس میں ریسٹرکچرنگ ہونی تھی, دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا. اس کا ہوا کہ وہ سرمایہ پاکستان لمیٹڈ گیا کہاں؟ ٹھیک ہے, اچھا بالکل صحیح ہے. ایک تو کچھ آپ کی باتوں کا جواب میں اگر ارشاد صاحب اگر آپ جی اچھا شرمیلا صاحبہ ایک منٹ, جب دلائل نہیں ہوتے نا آپ کے پاس تو آپ سارا کا سارا ملبہ جو ہے نا پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. پچھلی حکومت نے اگر 1200 ارب کے قرضے لیے تھے تو آپ نے 2 سال میں 2000 ارب کے کر دیے. وہ یہ کہنا اس کا جواب میں فیاض چوہان صاحب سے لیتا ہوں. ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کے یہ کہنا اچھا لگتا ہے کہ جی پچھلی حکومتوں کا جو قرضہ ہے متعارف, اس کو رسپونڈ کرنے دیجیے, پھر میرے بریک کی طرف بڑھنا ہے. اگر جی دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں فیاض الدین چوہان صاحب 2 باتیں مجھے بتائیے. ایک تو مناظرے کا چیلنج ہے, ذرا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں کہ اس کو کیا یہ ویسے آج تک ہوا نہیں کہ پرائم منسٹر نے کبھی اپوزیشن لیڈر کا یہ مناظرے کا چیلنج, ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے, رواج نہیں ہے. ایک تو وہ ہے, یہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں ذرا, خواجہ صاحب نے اور بلاول صاحب نے کیا کہا, ذرا سن لیجیے گا. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ یا ادھر آ کے ڈیبیٹ کرے, ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرے. جو جھوٹ آپ ہر تقریر میں دہراتے ہو, جو جھوٹ آپ ہر پریس کانفرنس میں دہراتے ہو, اس کو جواب آپ کو دینا پڑے گا. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, ہمارے ساتھ یہ کسی ٹی وی کے اوپر, کسی چینل کے اوپر جو ہے یہ مناظرہ کر لیں. اچھا ایک تو اس کا چوہان صاحب اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو کشیدگی سی چل رہی ہے, یا آپ کے اپنے وزراء جو اعتراف کر رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں ڈیلیور کر سکی اور اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں, میں فواد چوہدری صاحب کی بات کر رہا ہوں, اگرچہ آپ اس کو رسپونڈ بھی کر چکے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر راجہ ریاض صاحب نے جو کہا کہ 22 کے قریب 22-24 لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں اور خود وہ فیصلہ کرنے کے قریب ہیں کہ شاید وہ پارٹی کو چھوڑ دیں یا کچھ اور فیصلہ کریں, تو پارٹی کے اندر بھی تو ایک بے چینی موجود ہے پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے. چوہان صاحب دیکھیں, میں نے تو آج اسامہ بن لادن کے ایشو کے اوپر خواجہ آصف صاحب کو کہا جی کہ آپ آ جائیں لکشمی چوک پہ, جناب ہم مناظرہ کرتے ہیں. میں ثابت کروں گا کہ جناب نواز شریف صاحب اسامہ بن لادن کے سچے اور سچے پیروکار تھے. انہوں نے $10 ملین لے کے 1999 کے اندر بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے $10 ملین لیے تھے. میری اس بات کو کوئی انکار کر دے, ارشاد عارف صاحب یہاں موجود ہوں گے, اوریا مقبول جان صاحب ہوں گے, کوئی یہ انکار کر دے جناب تو میں اپنی گردن کٹا لوں گا. یہ جناب سچے اور سچے پیروکار ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے, وہ $10 ملین جو لیے تھے وہ لیے تھے MNAs خریدنے کے لیے نواز شریف صاحب نے, لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کے وہ بھی اپنی جیب میں ڈال لیے. MNAs کو دیا نہیں, وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی 1989 میں. اس وقت میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور ہم پورے کا پورا یہ پروسیس ہم نے اپنی آنکھوں سے جناب ہم نے دیکھا بھی اور انجوائے بھی کیا تھا پاکستان کی پالیٹکس میں. تو نواز شریف صاحب وہ بھی $10 ملین ڈکار گئے تھے کہ کس منہ کے ساتھ کبھی اسامہ کے ایشو کے اوپر, کبھی کس ایشو کے اوپر مناظرے کا جناب چیلنج دیتے ہیں. 250 پائلٹس جعلی آپ ڈگریوں پہ کس نے بھرتی کیے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن میں, مجھے یہ بتائیں. 95 جناب ارب ڈالر کا قرضہ, 25,000 ارب روپے کا جناب قرضہ 10 سالوں کے اندر کس نے مسلط کیا. آپ کا GDP+ کا ٹارگٹ ملنے کے باوجود یورپ کے اندر آپ کی جناب درآمدات 58 اور 60 ارب ڈالر تک پہنچی ہوئی, اور آپ کی جناب سمپل آپ کی جو برآمدات تھی وہ آپ کی 21, 22, 23 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئی. 2016-17 میں یہ 19.5 ارب ڈالر پہ لے آئے تھے. ان سے پوچھو نا کون سا یہ کارنامہ انجام چوہان صاحب, لیکن 22 مہینے ہو گئے نا, آپ کی اپنی وزارتوں کی کارکردگی بھی دیکھنی پڑے گی. آپ جیسے میں ایک مثال چھوٹی سی, ہوا بازی کے وزیر آج ان کو پتا چل رہا ہے کہ پچھلے 22 مہینے میں پتا نہیں چلا, آج پتا چل رہا ہے ان کو کہ اتنے پائلٹ جعلی لے کر ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے, آج یہ جہاز نہیں گرتا تو شاید 5 سال میں بھی ان کو پتا نہ چلتا. تو ہر وزارت نے, ہر ادارے نے اپنی پرفارمنس تو دکھانی ہے نا. ہر چیز فیک. ابھی بی بی یہاں پہ کہہ کے گئی جناب وہ سٹیل مل کے یک جنبش قلم. ان سے پوچھو کہ پرویز مشرف تو جناب پروفٹ میں دے کے گیا تھا سٹیل مل. آپ نے 10 سالوں کے اندر جناب مل کے لوٹ مار کر کے اس کو خسارے میں کر کے 400-500 ارب روپیہ پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے چھونک دیا سٹیل مل میں, اپنے صرف لوگوں کو نوازنے کے لیے. جو پولیٹیکل بھرتیاں کی ہوئی تھی ان کو نوازنے کے لیے, آپس کی لوٹ مار کرنے کے لیے, لیکن وہ سفید ہاتھی کا ہاتھی بن کے رہا. اور اب صرف آپ کا 30 ارب روپے تقسیم کر کے ان کو جناب گولڈن شیک ہینڈ دے کے آپ کا اگر ایک ادارہ جو ہے وہ پروفیٹیبل بننے کے جا سکتا ہے, تو اب ان کی کیوں جناب اس کے اوپر جناب یہ اعتراض کر رہے ہیں. ہر ادارہ تو انہوں نے خود تباہ کیا ہے 1.5 سالوں کے اندر. کون سی جناب مجھے ایک چیز ہے, میں ڈیولپمنٹ اکنامکس, مائکرو اکنامکس, میکرو اکنامکس, آپ کسی اکنامکس کے ایکسپرٹ کو بلا لیں, کبھی بھی اکانومیز جو ہے نا 1-1.5 سال کی پالیسیوں کی وجہ سے نہ بنتی ہیں نہ بگڑتی ہیں.
یہ 10-15 راستہ البتہ متعین ہو سکتا ہے سائیکل ہوتا ہے چوہان صاحب، راستہ لیکن متعین ہو سکتا بنتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں 2 سال میں، لیکن راستہ متعین ہو سکتا ہے سر. راستہ متعین ہوا ہے اللہ پاک کے کرم سے. یہ کووڈ-19 کے ایک جھٹکا لگا جو اکیلا ہمیں نہیں لگا. آج کے اخباروں کی ہیڈ لائن ہے. دوسرے سوال کا جواب دے دیجیے گا. اسد اللہ ایک منٹ سن لو. اسد اللہ ایک منٹ سن لو. آج کے تمام اخبارات کی مین ہیڈ لائن ہے کہ عالمی معیشت کو کتنے ہزار ارب اور کھرب ڈالر کا نقصان. اور بھائی ساروں کو ہوا ہے، امریکہ، یورپ، امریکہ کو، ان سب کو ہوا ہے. لیکن بہت سارے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا نہیں آتا تو بھی آپ اپنے ٹارگٹس کو تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. آپ کا کریکشن کا تھا پورا نہیں ہو رہا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 21 ارب ڈالر سے ہم 2 ارب ڈالر پہ لے آئے ہیں. جی یہ تو بہت بڑے ایکسپرٹ سمجھتے تھے اپنے آپ کو تجارت کی اور اکانومی کے. چلیں میں مجھے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو میں ارشاد صاحب سے شروع کرتے ہوئے پھر اوریہ صاحب سے جانتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کیا کوئی ایسی بے چینی پائی جاتی ہے جو فواد چودھری صاحب کی شکل میں سامنے آئی یا پھر راجہ ریاض صاحب کے بیان کی شکل میں سامنے آئی ہے. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، کیا حکومتی جماعت کے اندر کوئی بے چینی پائی جاتی ہے؟ وہ فواد چودھری صاحب کے بیان کی شکل میں کبھی نظر آتی ہے، کبھی راجہ ریاض صاحب کے بیان کی شکل میں نظر آتی ہے، موجود ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، منور حسن صاحب، سید منور حسن صاحب جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. میرے خیال اس پہ بات کرنی ضروری ہے. ایک جید قسم کے سیاست دان جو اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے جن کی کمٹمنٹ ہر طرح کی شک و شبہ سے بالاتر تھی، ان کا چلے جانا یہ میں سمجھتا ہوں قومی نقصان ہے. سید صاحب جماعت اسلامی کے وہ آخری امیر تھے 5-4 امراء میں سے، جن کے علم کے حوالے سے، جن کی کمٹمنٹ کے حوالے سے اور سیاسی بصیرت کے حوالے سے جو مخالفین تھے وہ بھی اعتراف کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف جماعت اسلامی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ تمام جمہوری قوتوں کا، سیاسی قوتوں کا اور اسلامی قوتوں کا نقصان ہے. جہاں تک پارٹی کے اندر اختلافات کا معاملہ ہے، جو بھی قومی پارٹی ہوتی ہے، بڑی پارٹی ہوتی ہے، اس کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام نقطہ نظر اس کے اندر سموئے ہوتے ہیں. رائٹ ہے، لیفٹ ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہر طرح کا نقطہ نظر موجود ہوتا ہے. کیبنٹ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، پارٹی کے عہدیداروں میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان اختلافات کو پارٹی کے اندر محدود رکھیں. اگر کابینہ کے اختلافات ہیں تو وہ کابینہ کے اجلاسوں تک محدود رہیں، وہ باہر نہ اچھالے جائیں. اگر پارلیمانی پارٹی میں اختلافات ہیں تو وہ صرف پارلیمانی پارٹی میں آزادی ہونی چاہیے، غلامی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو خاندانی جماعتوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی ایک شخص دیوتا ہے اور اس کے سارے غلام ہیں، ایسی صورتحال نہ ہو. اختلاف رائے ہونا چاہیے، کھل کر ہونا چاہیے، اپنے دل کی بات کہنی چاہیے، اپنے ایجنڈے اور نظریے کی بات کہنی چاہیے. لیکن ان کا باہر آنا جو ہوتا ہے، اس سے لیڈرشپ کی کمزوری واضح ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر کی کوئی گرفت ہی نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی حد تک درست ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ غلط باتیں کر دی ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. ایک تو وہ جو انٹرویو اس شخصیت کو دے رہے ہیں جو اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کر چکے ہیں اور وہ لکھ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ایجنڈے کے تحت آئے ہیں اور ان کی بات چیت چل رہی ہے اس کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ مایوس ہے عمران خان سے. تو اس انٹرویو سے بھی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ ساری باتیں درست ہیں اور وہ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ واقعتاً حکومت کسی خطرے میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایجنڈا تھا یا جو صورت ہے یہ وہی جانتے ہوں گے، لیکن جس وقت یہ باتیں کہی گئی ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کی اور لیڈرشپ کی کمزوری سامنے آئی ہے اور اس سے شکوک و شبہات کو تقویت ملی ہے. اب یہ کنٹرول کیسے ڈیمیج کس طرح کنٹرول ہوتا ہے، یہ عمران خان پر ہے یا ان کے ساتھ. جی اوریہ صاحب.
دیکھیں فواد چودھری صاحب نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے اور ہر گھاٹ کا تقریباً پانی پیا ہوا ہے. تو فواد چودھری صاحب جو ہے شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اس وقت وہ جو ہے انہوں نے ایک خاص سطح پہ ایک بیان دے دیں گے تو شاید وقت ان کے فیور میں آ جائے گا. کوئی انہوں نے سوچا ہے، ظاہر بات ہے، ورنہ پبلکلی اس طرح کے بیان اور اتنا لمبا چوڑا پھر وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینا جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب. اگرچہ کہ انہوں نے اپنے عمران خان کو سیو کرنے کی کوشش کی، ان کی امیج بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اکھاڑا چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یا تو کوئی انہوں نے سمجھا ہے کہ شاید اب گیم پک گئی ہے تو میں فوری طور پہ اس درخت سے اڑ کے کسی دوسرے درخت پہ بیٹھ جاؤں گا، اور ان کی عادت ہے ہمیشہ سے، آج کو نئی تو نہیں بات ان کی. تو ابھی تو 3 سال باقی ہے، ویسے بہت جلدی عدلی فیصلہ نہیں ہوگا یہ. اور یہ سب اگر وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ کسی اور پارٹی میں وہ جائیں تو یہ تو بہت جلدی، یہ تو آخری سال میں عموماً کرتے ہیں لوگ، یا 1.5 سال پہلے. یہ میرا خیال ہے وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے وہاں نوشیروانی صاحب، تو وہ ہمیشہ جو تھے پارٹی بدل لیتے تھے کچھ 6-7 مہینے پہلے اور وہی پارٹی جیت جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے پارٹی بدلی، وہ نہیں جیتی، تو اس نے اپنا، میں نے پوچھا، میں نے کہا نواب بگٹی صاحب آ گئے ہیں تو آپ تو وزارت نہیں ملی اپوزیشن میں. کہتا اور صاحب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بس کا نمبر پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے. نمبر دوسرا پڑھ کے غلطی. شرمیلا صاحب آپ اس میں کچھ مختصر کامنٹ کرنا چاہیں گے وقت کا؟ ہمیں دیکھیے میرے پاس جواب دینے کے لیے اب کیا رہ گیا ہے. بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم شروع دن سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی اپنی جماعت میں دھڑے ہیں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ ہے. بالکل صحیح ہے. آج آپ وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.